شیخ محترم، جیسا کہ 2-3 دن کے اندر سورج گرہن کی جو تاریخ لگائی گئی ہے کہ انڈیا پاکستان وغیرہ میں یہ چیز دیکھی جائے گی، اب یہ چیز سوشل میڈیا پر گھومنا شروع کر دیتی ہے کہ سورج گرہن جب ہوگا تو بالخصوص حاملہ جو عورتیں ہیں وہ باہر نہ نکلیں، بعض کہتے ہیں کہ چاقو استعمال نہ کریں، قینچی کا استعمال نہ کریں، اور کچھ کھانے پینے کے یعنی بہت سارے ریت رواج نکلتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا سوال ہے کہ سورج گرہن کو لے کر کیا کچھ پرہیز مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے شریعت نے رکھا ہے، یا کوئی ہے ہی نہیں اس کی کوئی حقیقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ چاند اور سورج اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے اسباب مہیا فرما دیے ہیں، یا رہ کر کے ایسے اسباب مہیا فرماتے ہیں کہ ان کی جو اصلی صورت اور شکل ہے اس میں کسی قسم کا تغیر اور تبدل نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر چاند کی روشنی کا یا سورج کی روشنی کا مات پڑ جانا یا چھن جانا، یا جیسے بالکل مکمل سورج گرہن ہوتا ہے تو بسا اوقات اندھیرا ہو جاتا ہے، بعض علاقوں میں تارے نظر آ جاتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو تمہیں اللہ نے دی ہے، اولاً اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، ثانیاً اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمت کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں نہیں۔ لیکن تم لوگ جو اس کی مخالفت کر رہے ہو تو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ جس اللہ نے، جس رب نے اسے روشنی بخشی ہے وہ اس کی روشنی کو چھین بھی سکتا ہے نا؟ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یخوف، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اسے خوف دلاتا ہے۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ یہ سارا کام کس کے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی سورج گہن اور چاند گہن کے اسباب مہیا فرماتا ہے، اور بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے نظام کے مطابق لوگ جو پیشین گوئیاں کرتے ہیں وہ کبھی 100% صحیح ہو جاتی ہیں، کبھی اس میں 50% صحیح، اور کبھی مکمل طور پر غلط بھی ہو جایا کرتا ہے۔ مکمل طور پر ایسے بھی شواہد ہیں کہ مکمل طور پر ان کی پیشین گوئی یہ ماہرین فلکیات کی ہے جو غلط ثابت ہوئی۔ تو علی کل حال اس سلسلے میں شریعت ہمیں جو ہدایات دیتی ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنا ہے، جسے صلاۃ کسوف کا نام دیا جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ توبہ اور استغفار، اور کچھ ہو سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صدقہ اور خیرات کرنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ان حدیثوں کا خلاصہ ہے جو اس سلسلے میں وارد ہیں۔ البتہ ان کے اندر اس سلسلے میں کچھ ایسی چیزوں کا تصور رکھنا جو توہمات میں ہیں، جیسے زمانے جاہلیت میں تصور تھا کہ ان میں چاند گرہن کب ہوتا ہے، جب کوئی بڑے آدمی کا انتقال ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہی تصور آج ہمارے یہاں غیر مسلموں سے جہالت کی بنیاد پر کچھ ایسے تصور آ چکے ہیں کہ ہاں بھائی ان کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے، خاص طور پر حاملہ عورت ان دنوں میں باہر نہ نکلے، اسے دیکھے تو اس کا حمل طاقت ہو جائے گا، یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے نا؟ یہ توہم پرستی ہے، اور نہ اس کے اوپر ایمان لے آنا چاہیے، اور نہ اگر کسی کو ضرورت ہے تو ان چیزوں کے کرنے سے اسے پرہیز کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ پرہیز کرنا بھی اس کا مطلب کیا ہے؟ شیطان اس کے ذریعے سے تمہارے اندر وہم پیدا ڈالے گا۔ تو علی کل حال خلاصہ یہ ہے کہ ساری چیزیں جو ہمارے اور آپ کے ہاں مشہور ہیں یہ توہمات اور خرافات میں سے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جی شیخ محترم،